بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن کرانے کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام پنجاب میں ہونے والے انتخابات رمضان المبارک کے بعد ہوں گے۔ جیل بورو تحریک والوں کی رہائی بھی شروع ہو گئی ہے۔ ان کو اب ایک سٹار لگ گیا ہے کہ وہ انہوں نے جیلیں بھر دیں تو اس کے بعد جیلوں میں گنجائش نہیں رہی۔ عمران خان کے بارے میں پھر کہا ہے ڈاکٹر بابر اعوان نے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے کہ غیر ملکی ایجنسی سے۔ بہرحال ڈاکٹروں نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ جائیں، میدان جنگ میں کود جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب میدان جنگ میں کودتے ہیں یا اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر جنگ لڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ جیسا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 30 اپریل کو پنجاب میں اسمبلی کے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ اب حکومت، الیکشن کمیشن، سارے ادارے انتخاب کرانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ پھر بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے اپریل میں بھی، 30 اپریل کو۔ ہو سکتا ہے کہ انتخابات پھر آگے چلے جائیں۔ سپریم کورٹ کے حکم کی بھی تعمیل ہو گئی اور پھر ملک کے جو حالات ہوں گے اس کے پیش نظر مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب واقعی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں وہ ملک کی معیشت کو سنبھال رہے ہیں۔ 50% انہوں نے حج اسپانسرشپ اسکیم پر کر دیا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر آپ 100% کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں آج کے بعد عمرہ کا بھی کر دیں کہ سارے کا سارا اسپانسرشپ اسکیم کے تحت ہو۔ پاکستان کے $1 بھی اس طرح نہیں جانا چاہیے، اور اس طرح بیرون ملک جو لوگ روز سفر کرتے ہیں اس کا بھی کوئی حساب کتاب کریں، ڈالر کا خرچہ کم کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری اور فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی جو تاریخ دی گئی ہے، سارا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چلیے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب اگر کامیاب ہو گئے ہیں الیکشن کی ڈیٹ لینے میں تو یہ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں گے، مقابلہ کریں گے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، JUI اور پیپلز پارٹی مل کر اور باقی جماعتیں جو ان کے اتحادی ہیں وہ عمران خان کا مقابلہ کریں گے، اور عمران خان کو جو زوم ہے کہ وہ لینڈ سلائڈ وکٹری لیں گے، یہ چیز وہ غلط ثابت کریں گے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو خان صاحب اس میں ہار گئے تو پھر یہ نتائج بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب فلاں جگہ جیت گئے۔ اصل میں تو ابھی ان نشستوں پہ بھی الیکشن ہونا ہے جن نشستوں پہ مسلم لیگ نون خود جیتی ہے۔ تو مجھے نظر آتا ہے کہ الیکشن کا جو گھمسان کی جو جنگ ہوگی اس میں 1 to 1 مقابلہ ہو جائے گا پورے ملک میں۔ PDM ایک طرف ہوگی، PTI دوسری طرف ہوگی، اور پھر جس طرح سمجھتے ہیں کہ کچھ قوتیں PTI کے خلاف ہیں، اگر انہوں نے بھی تھوڑا سا ہاتھ دکھایا تو جن لوگوں کو ہانک کے PTI میں شامل کرایا گیا تھا ان کی واپسی بھی سیٹی بچ سکتی ہے۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے دوران خان صاحب کا بھی فراغت ہو جائے، ان کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیا جائے، ان کو جیل بھجوا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیل میں گیا تو میرا ووٹ بینک بڑھے گا، پتہ نہیں بڑھے گا یا کیا ہوگا۔ آپ جیل تو کاٹے نا، پہلے آپ کو جیل کاٹیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا جیل ہوتی چیز کیا ہے۔ اور پھر رانا ثناءاللہ کی جیل، تو بہرحال اس دوران پتہ نہیں پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر چکا ہوتا ہے، اور خان صاحب اگر مشکلات میں گھر گئے تو پھر پتہ لگے گا کہ وہ کتنا ان کا مرال بلند ہے۔ ابھی سے وہ ملتے کر رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے موجودہ آرمی چیف۔ وہ موجودہ آرمی چیف آپ سے کیوں بات کرے جی؟ انہوں نے آپ سے کیا لینا ہے؟ کیا پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ صبح شام سیاستدانوں کو بلا کر باتیں کرتا رہے؟ آپ بات کریں مسلم لیگ نون کی قیادت سے، اب بات کریں مولانا فضل الرحمان سے، اب بات کریں آصف علی زرداری سے، جو آپ کی کیڈر کے لوگ ہیں۔ آپ فوجی جرنیلوں کے ساتھ خفیہ بات چیت کا کوششیں ترک کر دیں، منت سماجت ترک کر دیں، اور انہیں بتائیں کہ میں جو بھی معاملہ طے کرنا ہے میں پالیٹیشین کے ساتھ طے کروں گا۔ اگر آپ پالیٹیشین کے ساتھ بیٹھ کر سارے معاملات طے کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ جو گرفت آپ کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کیس سال پورا نہ چلے، ہیلے و بانوں سے آپ اس کو آگے لٹکا رہے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا کہ ڈے بائی ڈے ہیرنگ ہو رہی تھی۔ اگر اس طرح ڈے بائی ڈے ہیرنگ ہوئی تو پھر آپ کو بھی اپنی قسمت کا فیصلہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کو کیا ہونا۔ پھر نواز شریف کو اگر جی آئی ٹی بنا کر پھر ہر روز ایک جج مانیٹر کر رہا ہے کہ جناب کتنا کیس اس پر کتنا ہوا ہے، اور جب تک سزا نہ دلوا چکے اس جج کے سینے میں ٹھنڈک نہیں پڑی، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو سکتا ہے۔ جس سے کوئی آپ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے، آپ کوئی افلاطون نہیں ہیں، یا ایسے نہیں ہیں، عرش سے اتری مخلوق نہیں ہیں۔ آپ بھی نواز شریف اگر اس ملک میں انصاف کے ہاتھوں قربانی دے سکتا ہے اپنی سیاست کی، ایسا انصاف تو دنیا میں کس کو ملا ہوگا جس کی حکومت ختم کی گئی، پھر اس کے بعد جیل بھجوایا گیا، پھر اس کی زندگی اجیرن بنا دی گئی۔ تھوڑا بہت تو آپ مزہ چکھیں نا عدالت جیل کا، تھوڑا بہت تو آپ تکلیفیں اٹھائیں۔ زمان پارک میں بیٹھ کر تو خان صاحب بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، ذرا میدانہ میں یہاں پہ پتہ لگ جائے گا۔ مریم بی بی بھی باہر آئی ہوئی ہے، اور بار بار وہ آپ کو چیلنج کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں گمزان کی جو جنگ ہوگی اس میں آپ کو سیاسی جماعتیں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار موجود ہوں گی۔ آپ بھی تیاری کریں، انشاءاللہ جو بھی صورتحال بنے گی ہم اس میں دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔